اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری ساری تھا اور ہم اجماع کا بیان پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے ایک اصول پڑھا تھا، دو دلائل کے اندر تعارض ہو جائے تو ان سے جو کم قوت والی چیز ہے تو ہم اس کی طرف جائیں گے، پھر اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی کم چیز والی اس سے کے بعد کم قوت والی چیز ہے ہی نہیں، اس کے بعد کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ تحری کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور پھر اس کے تحت ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے یعنی تحری کرتا ہے، اس کے پاس دو کپڑے ہیں اور وہ ایک کپڑے پر تحری کر کے وہ نماز پڑھتا ہے، تو اب عمل کے ذریعے ایک چیز کیا ہو گئی؟ مؤکد ہو گئی، تو اب دوسری تحری اس کو نقصان نہیں دے گی، دوسری تحری کے ذریعے اب وہ اس پر عمل نہیں کرے گا، پہلی تحری پر ہی عمل کرے گا جس پر اس نے تحری کر کے عمل کیا ہوا ہے۔ تو اب جو دوسری نمازیں آئیں گی تو وہ بھی اس ہی کپڑے میں پڑے گا جس کپڑے میں اس نے پہلے نماز ادا فرمائی ہے۔ اس کے بارے میں آگے کہتے ہیں وہ بیان ہو فیما اذا تحرا بین الصوبین، اس کا بیان یہ ہے کہ جب بندہ دو کپڑوں کے درمیان تحری کرے، وصل الظہر باحدہما، اور نماز ظہر ان دونوں میں سے کسی ایک کپڑے کے ساتھ اس نے پڑھی، دو کپڑے تھے، دو کپڑوں کے اندر تحری کر کے ایک کپڑا اس نے معین کر لیا اور پھر کیا کیا؟ اس کپڑے کو پہن کر اس نے نماز ظہر ادا کی۔ ثم وقع تحریہ عند العصر علی صوب آخر، پھر اس کی تحری نماز عصر کے وقت دوسرے کپڑے پر واقع ہوئی۔ وقع تحریہ عند العصر علی صوب الآخر، دوسرے کپڑے پر اس کی تحری نماز عصر کے وقت واقع ہوئی، تو لا یجوز لہو ان یصلی العصر بالآخر، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نماز عصر دوسرے کپڑے کے ساتھ پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو پہلی تحری تھی وہ مؤکد ہو گئی ہے عمل کے ذریعے، تو اب وہ دوسری تحری کر کے دوسرے کپڑے کو سلیکٹ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے کل سوال کیا تھا تو میں نے جواب دیا تھا، وہی جواب یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے۔ لأن الاول تأکد بالعمل، کیونکہ جو پہلا ہے وہ مؤکد ہو چکا ہے عمل کے ساتھ۔ فلا یبطل بمجرد التحری، تو اب مجرد تحری کے ذریعے خالی تحری کے ساتھ وہ باطل نہیں ہوگا، یعنی پہلا کپڑا تحری کر کے اس نے پہن کر اب نماز پڑھی ہے تو اب وہ تحری کیا ہوگی؟ باطل نہیں ہوگی۔ ھذا بخلاف ما اذا تحرى في القبلة ثم تبدل رأيه ووقع تحريه على جهة اخرى توجه الیہ، کپڑوں کا مسئلہ الگ ہے اور سمت کعبہ کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر کوئی بندہ تحری کر کے قبلے کی طرف وہ نماز ظہر پڑھتا ہے اور اب نماز عصر آئے گی تو اب دوبارہ وہ تحری کر کے پھر دوبارہ نماز پڑھے گا، اگرچہ وہ دوسری تحری پہلی تحری کے خلاف ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اختلاف ہے۔ ھذا بخلاف، یہ برخلاف ہے اس کے کہ جب وہ بندہ قبلے میں تحری کرے، اذا تحرى فی القبلۃ، جب اس نے تحری کی قبلے میں، ثم تبدل رأیہ، پھر اس کی رائے تبدیل ہو گئی، ووقع تحریہ علی جہۃ اخری، اور اس کی تحری یعنی نمازی کی تحری کسی دوسری سمت پر واقع ہوئی، اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو قبلہ ہے وہ دوسری جانب ہے نماز عصر کے وقت، تو اب کیا کرے گا؟ کہتے ہیں توجہ الیہ، تو نماز عصر میں وہ اسی کی طرف متوجہ ہو کر یعنی اسی کی طرف چہرہ کر کے وہ نماز ادا کرے گا۔
لِأَنَّ الْقِبْلَةَ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْانتقال، کیونکہ قبلہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو منتقل ہونے کی احتمال رکھتا ہے، قبلہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو منتقل ہونے کا احتمال رکھتا ہے، کہ ہو سکتا ہے قبلہ یہاں پر ہو، قبلہ وہاں پر ہو، تو انتقال کا احتمال ہونے کی وجہ سے ہم نے کیا کہا کہ وہ بندہ اگر